بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، آپ کو ہر طرف سے حکومت اور ان کے اتحادی خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شور برپا ہے کہ حکومت نے ہمت کی، محنت کی اور صنعتکار وزیر اعظم، دوسرا جادوگر سیاستدان آصف زرداری، سارے مل کے چائنا سے قرضہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ $2 ارب کوئی بہت بڑا قرضہ ہے، جس کے لیے کیا کیا گروی رکھا جا رہا ہے اور رکھا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ کیا زندہ قومیں اس طرح کھڑی ہوتی ہیں؟ کیا گری ہوئی معیشت کو قرضوں سے مزید سنبھالا جاتا ہے یا گرایا جاتا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے بعض دانشور سچائی بیان کرنے کی بجائے اپنی ذاتی مفادات کے لیے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قرض تو عمران خان بھی لے رہے تھے، IMF کے آگے عمران خان نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے، تو اس حکومت نے کون سا تیر مار دیا؟ اس نے بھی وہی کچھ کیا ہے جو پہلے کر رہے تھے۔ گزشتہ 40 سالوں میں 50 سالوں میں یہی کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ظلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ عوام کے نام پہ کیا جاتا ہے، اور ہماری عوام اتنی نادان ہے کہ وہ بار بار دھوکہ کھاتی ہے اور پھر کہتی ہے مزید دھوکہ دے دو۔ تو اب آپ کے سامنے 2 ملکوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ملیشیا میں مہاتیر محمد نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کیا کیا تھا؟ تمام سرمایہ داروں کو بلایا اور کہا کہ پیسے جمع کرائیں۔ آپ نے اپنے ملک سے بہت کمایا ہے، اب ملک کو ضرورتیں دے دیں۔ یہی کچھ سعودی عرب میں ہوا، آپ کے سامنے ہے۔ شہزادہ محمد بن سلطان نے تمام مالداروں کو ہوٹل میں اکٹھے کر لیا اور کیا کہا؟ پیسے دے دیں اور چلے جائیں، جو نہیں دے گا وہ نہیں جائے گا۔ تو اگر آج پاکستان بحران کا شکار ہے تو اس کے ذمہ دار یہ کام کیوں نہیں کرتے جو ان 2 ممالک میں ہوا ہے؟ پاکستانیوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کے ساتھ مسلسل حکمران اشرافیہ فراڈ کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص، اربوں روپے کے گھر میں رہنے والا شخص اور انتہائی دولت مند شخص جب کاسہ گدائی لے کر چائنا جائے گا، سعودی عرب جائے گا، دنیا کے کسی بھی ملک میں جائے گا، اس کا تاثر کیا ہوگا؟ جب وہ بھیک مانگے گا کہ پاکستان کے لیے قرضہ دے دیں، تو اگر سامنے والا منہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی دولت تو نہیں دیتے، تم اپنے اثاثے تو نہیں دیتے، تو پھر اپنے ملک کے اثاثے دے دو، اپنے ملک کے اثاثے گروے رکھو، ہم سے پیسہ لے لو۔ ایک وقت آئے گا، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، پاکستان کا کوئی ایک دانشور اس طرح کھل کے نہیں بتا رہا اس وقت، خاص طور پہ جو لوگ ویلاگ کر رہے ہیں، کوئی نہیں بتا رہا، وہ سب پارٹیاں ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، اب تو قرآن اور حدیث اور خوابوں کے حوالے بھی آنے لگ گئے ہیں۔ آپ کے اثاثے جب مسلسل گروی رکھے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ادائیگیوں کا توازن بگڑے گا تو ریکوری کے لیے وہ ملک کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سے کیا کہیں گے؟ ہمارا پیسہ واپس کریں۔ اگر پیسہ واپس نہیں کر سکتے تو جو چیز ریکوری میں دی ہوئی ہے وہ ہمیں دے دیں۔ دنیا میں کتنے ممالک میں چائنا نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، اور بہت سے ممالک یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی تو ایٹمی صلاحیت نظروں میں ہے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کسی صورت میں اسے برداشت نہیں کر رہے۔ آپ کی فوج بھی نظروں میں ہے، پھر آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں
کہ آپ کے اثاثے گروی رکھے ہوئے چلے جائیں، پھر آپ کا ملک کیسے بچے گا؟ یہ خطرناک کھیل آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمارے سیاستدان، ہماری جوڈیشلی، ہمارے جرنیل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ یاد دلا دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ سب نے سنا ہوگا کہ 50 ارب کا کیس پکڑا گیا اور عمران خان کے مشیر شہزاد اکبر نے ڈیل کر لی۔ آپ کو یاد ہے وہ کس کا کیس پکڑا گیا ہے؟ ملک ریاض کا۔ آپ کی پوری عدلیہ کی کارکردگی پر برطانیہ کی عدلیہ نے سوالیہ نشان ڈال دیا ہے۔ ملک ریاض کے پیسے اور ملک ریاض کے برطانیہ میں داخلے کو انہوں نے مسترد کر دیا اور یہ کہا یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، لہذا لے جاؤ واپس۔ آپ کا کون سا جج ہے جو جرت کرے گا کہ ملک ریاض پر ہاتھ ڈال دے؟ لینا سو موٹو، 50 ارب تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، کھربوں روپے کا گھپلا ہے۔ سندھ میں ملک ریاض کا ایک مرلہ نہیں تھا جہاں اتنا بڑا بحریہ ٹاؤن بن گیا۔ کون کون اس میں ملوث ہے؟ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا جو ہاتھ ڈالے گا؟ جو ادارہ ہے جو آگے بڑھ کر یہ کہے گا کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے سخت سے سخت فیصلہ کریں گے؟ پاکستان کا میڈیا ہاؤسز، صحافی، ساروں کی زبان کو تالے لگ گئے۔ حکومت نے کمیٹی بنائی، اس کو ٹاسک دیا گیا کہ اس معاملے کو دیکھے۔ آپ بتائیے کون سے میڈیا ہاؤس نے بحریہ ٹاؤن کا نام استعمال کیا؟ کون سے میڈیا ہاؤس نے ملک ریاض کو پوائنٹ آؤٹ کیا؟ ایک نے بھی نہیں کیا۔ تو سیسیلین مافیا پاکستان میں اس شکل میں موجود ہے۔ آپ تو صرف نواز شریف کو کہتے تھے، آپ کے اداروں پر مکمل کنٹرول ایسے لوگوں کا ہے، تو پھر ملک دلدل سے کیسے نکلے گا؟ شہباز شریف صاحب تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کام کر سکیں۔ کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی کیا کرے گی؟ صرف اتنا ہی کرے گی کہ سپریم کورٹ میں جو 50 ارب پڑا ہوا ہے وہ ان سے ریلیز کرا لے گی، لیکن اسے سیاسی سکینڈل بنانے کی بجائے کیا کریمنل کیس کے طور پہ ڈیل کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض اپنے انٹرویوز میں بمانگے دہل یہ کہہ چکے ہیں کہ میں پہیہ لگاتا ہوں، میرے پاس جرنیل ریٹائرڈ ہو کے نوکریاں کرنا پسند کرتے ہیں، میرے پاس بیوروکریٹ آنا پسند کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جو شخص بمانگے دہل یہ کہہ رہا ہو اس پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ کیا کرپٹ لیڈر، کرپٹ حکومت، کرپٹ اشرافیہ ہاتھ ڈالے گی؟ کبھی بھی نہیں ڈالے گی۔ اسی طرح بحران سے نکالنے کے لیے ملک بوستان کو بلائیں، اسی فارمولے کے تحت جو مہاتیر نے کہا، جو سعودی عرب نے استعمال کیا، اسی کے تحت منشا کو بلا لیں۔ منشا تو نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پارٹنر ہیں، تو بلائیں میاں منشا کو۔ صنعت کار جتنے ہیں انان کالیا کو بلا لیں، ان سے کہیں آئے جی پاکستان کو ضرورت ہے، آپ ڈالر دیں پاکستان کو۔ لیکن یہ ایک جرت مند ایماندار حکومت کر سکتی ہے۔ جن پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہوں، جن پہ الزامات ہوں، وہ یہ جرت نہیں کر سکتی۔ وہ اس لیے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کا لنک ہے۔ جب حکومتیں بدلتی ہیں تو یہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اور جب جس ملک میں بھی کاروباری شخصیت اقتدار میں آتی ہے یا اس کی پوری پارٹی میں بیشتر لوگ کاروباری ہوں تو وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ ایک کام ضرور کرتی ہے، عوام کی گردن پر چھری چلائی جائے، عوام سے مزید قربانی مانگی جائے، عوام کا مزید امتحان لیا جائے۔ آپ دیکھیے جس کو نون لیگ دانشور کہتی ہے، پروفیسر سیالکوٹ کے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی چائے پینا چھوڑ دیں۔ بھئی آپ کل تو کہیں گے کہ پاکستانی روٹی کھانا بھی چھوڑ دیں کیونکہ ملکی معیشت کمزور ہے۔ تو جناب وزیر صاحب، آپ اپنے وزیر اعظم سے کہیے کہ اپنی کابینہ میں جو بھرتی کی گئی ہے
اس کو ذرا 20-25%, 50% تک گھٹا دیں. جو 1 MNA وہ بھی وزیر, جو 2 MNA وہ بھی وزیر, جس کے 6 MNA آدھے وزیر. تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حکومت کے اللے تللوں میں تو کوئی کمی نہیں آئی. کب تک یہ ڈرامہ چلے گا؟ کب تک عوام سے قربانی مانگی جائے گی؟ FBI کے ایک چیف کمشنر نے ہماری بات کی تائید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عوام سے جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے وہ اشرافیہ کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے. سب سے زیادہ مراد وسائل کی کون لے رہا ہے؟ اشرافیہ لے رہی ہے. پیٹرول 40% کم کر دو تو 1 مہینے کا جو خرچہ کر رہا ہے ایک وزیر, 1 مہینے کا بجٹ جو ایک MPA MNA لے رہا ہے, اس کا حساب بھی تو بتائیں نا کہ یہ قوم کو کتنے میں پڑ رہے ہیں. اس دور میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پورا کا پورا سسٹم لپیٹ دیا جاتا اور باکردار اہل لوگوں کی ایک ٹیم آ جاتی جو پاکستان کو معاشی بحران سے نکالتی. شہباز شریف صاحب, آپ کہتے رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے ایک قومی حکومت بناتے ہیں. ہم آج کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 سال کے لیے مہربانی کریں, تمام سیاستدان ملک کی سیاست سے دور ہو جائیں, ملک کو بحران سے نکالنے دیں. ملک میں اہل لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, ملک میں پیسے دینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن کیا کریں؟ آپ کے بھائی جب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے قرض اتارو ملک سواروں کا نعرہ لگایا تھا, اعتبار تو اسی دن ختم ہو گیا تھا. بہت سے لوگوں کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ ہم نے بے شمار ڈالرز بھیجے, پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. تو جب لیڈرشپ پر خیانت کا الزام لگ جائے تو قوم اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ عمران کی نااہلی اور اس کی ٹیم کی نااہلی کی سزا یہ قوم بھگت رہی ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت اور آپ کے تمام اتحادی اس قوم پر عذاب کی طرح نازل ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ذات کی قربانی نہیں دے رہے, اپنے وسائل کی قربانی نہیں دے رہے, بلکہ وہ آج بھی اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بھوک سے مر جائے یا پھر ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ آ جائے. انقلاب ایران ہمارے ہمسائے میں ہو چکا ہے اور انقلاب فرانس صرف 20 منٹ میں آ گیا تھا. ابھی ایک پاکستانی اسکینڈینیویا سے آئے تھے, انہوں نے کہا میں پارلیمنٹ دیکھنے جانا چاہتا ہوں. ان کی رائے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے یورپی یونین کے ادارے دیکھے, انہوں نے یورپ کے ممالک کے بہت سے ادارے دیکھے, ان کی اسمبلیاں دیکھی, پارلیمنٹ دیکھی. جب وہ پاکستان کی پارلیمنٹ دیکھنے گیا پاکستانی, تو وہ حیران ہو گیا کہ غریب قوم کی اتنی بھرپور پارلیمنٹ ہے جو روٹی کو ترس رہی ہے, جس کے حکمران کاسائے گدائی لیے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, اور پارلیمنٹ اتنا فضول خرچی کرتی ہے, اتنے اللے تللوں میں اڑا دیتی ہے, اتنی مرات یافتہ فورس ہے جو اسمبلی میں بیٹھی ہے. تو یہ ملک 1000 سال ترقی نہیں کر سکتا, یہ ان کے الفاظ ہیں. ہر سمجھدار آدمی یہی کہہ رہا ہے, لیکن ہمارے پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہو جائے گا تو شاید دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. کوئی کہہ رہا ہے بلدیاتی الیکشن ہو جائے گا تو پاکستان خوشحالی کی بلندیوں کو چھو لے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پر مہنگائی کے پہاڑ مزید توڑے جائیں گے. برداشت کر لیں, کب تک کریں گے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جائیے. اگر نہیں سنبھلیں گے تو پھر انتظار کریں اس دن کا جب ایک دوسرے کا گریبان پھاڑیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا گریبان نہ پھاڑیں, اس کو پکڑیں جس نے آپ کی روٹی چھینی ہے, اس کو پکڑے جس نے آپ کی دولت پہ قبضہ کیا ہے, اس کو پکڑے جس نے آپ کے وسائل سے اثاثے بنائے. قرض ہر دور میں لیا گیا ہے, لیکن قرض عوام پہ خرچ نہیں ہوا. قرض اشرافیہ کھا گئی ہے اور اب بھی اشرافیہ ہی کھائے گی. یہی وجہ ہے کہ اشرافیہ اپنے اندر سے پیسہ اکٹھا نہیں کر رہی. کیا اوقات ہے 2 ارب ڈالر کی, معمولی سی رقم ہے ملکی لیول پہ, لیکن
اشرافیہ نے مزید قرضہ لیا اور قرضہ لے کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لیے قرضہ لے آئے، ہم آپ کے لیے قرضہ لے آئے اور آپ کو خوشحال کر دیں گے۔ آپ بتائیے، آپ کو خوشحال کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم کہتا ہے میں کپڑے بیچ دوں گا۔ بھائی کس کے کپڑے بیچنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو پاکستانی قوم کے کپڑے اتارنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ الفاظ کا انتخاب آپ کا اپنا ہے، لیکن اب پاکستانی قوم کپڑے نہیں اتروائے گی۔ وہ وقت آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم ہر اس شخص کے کپڑے اتارے گی جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور وہ دیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی سامراج آپ کے گرد، میں بار بار کہتا ہوں، گھیرا تنگ کر رہا ہے، اور یہ معاشی ناکہ بندی اس سلسلے کی اہم ترین کڑی ہے۔ پاکستان کو اس وقت مرد حر کی تلاش ہے۔ میں اہل دانش سے مخاطب ہوں یہ جملہ عرض کرتے ہوئے کہ پاکستان کو اس وقت مرد حر کی تلاش ہے۔ مرد حر چاہیے جو عدالت کے ججز صحیح فیصلے نہ کر سکیں انہیں گھر بھیج دیں، جو جرت مند فیصلے نہیں کرتا اسے گھر بھیج دیں، اس کی جگہ نیا جج لگا دیں۔ کیونکہ ریاست اہم ہے، سیاست اہم نہیں۔ یہ بات اب سب کہنے لگے ہیں، لیکن یہ لوگ نعرے کی بنیاد پہ کہتے ہیں، ہم حقیقت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست سب سے قیمتی چیز ہے، اس پہ جتنے لوگوں کو قربان کرنا پڑے کر دینا چاہیے، لیکن قربانی لینے کے لیے باکردار ٹیم ہوگی۔ یہ نہیں ہوں گے جو مزید قرضہ مزید قرضہ مزید قرضہ، موٹر وے بیچ دو، یہ پلازا بیچ دو، یہ سڑکیں بیچ دو، گوادر بیچ دو، سارا کچھ گروے رکھتے چلے جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کا چولہا جلا رہے ہیں۔ بھائی کیا چولہا جلا رہے ہو؟ بجلی مہنگی کر دی، روٹی مہنگی کر دی، پیٹرول مہنگا کر دیا، سفر مہنگا کر دیا، حتیٰ کہ کفن بھی مہنگا کر دیا، باقی بچ کیا گیا ہے؟ اس لیے اب ان سب کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو، یہ کہا تھا کتنا عرصہ پہلے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ پاکستانی قوم کی حیثیت اس وقت پروانے کی مانند ہے۔ جو کچھ بچا تھا وہ لوٹانے کے لیے شہباز حکومت آ گئی ہے۔ زرداری صاحب پہلو میں بیٹھے ہیں، پیٹ تو وہ کیا پھاڑیں گے، حصے دار ضرور ہے۔ ان حصے داروں کو ان کے گھروں تک 20 کروڑ عوام کو پہنچانا ہے، تبھی ملک معاشی دلدل سے نکلے گا۔ اور مرد حر کی آواز آپ سب کو بلند کرنی ہے، کیونکہ 2 راستے بچتے ہیں، جوتے مارو یا جوتے کھاؤ۔ فیصلہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام کو کرنا ہے۔ خدا حافظ۔